کے جلسے میں صرف ہم کو نعت شریف سننی ہے تو یاد رکھیے گویا آپ نے جلسے کا مقصد حاصل نہیں کیا. جلسے کا مقصد صرف شعر سننا نہیں ہے. جلسے کا مقصد اپنے علماء کی تقریر کو سن کر اچھی اچھی باتوں کو دل دماغ میں بیٹھا کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے. آپ جلسے میں آئیے تو جلسے کو کھلونا مت بنائیے. جلسہ بڑی محنت سے کیا جاتا ہے. اب بتائیے ایک جلسہ جس کو پورا گاؤں مل کر نہیں کر سکتا، جناب انور صاحب اور جناب عثمان صاحب اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ مل کر اتنا بڑا جلسہ بنا رہے ہیں. یہ ان کا حوصلہ ہے، یہ ان کا حوصلہ ہے. اللہ تعالیٰ دولت سب کو دیتا ہے لیکن توفیق سب کو نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کو ملی ہے کہ کم سے کم اللہ نے نوازا تو کم سے کم اپنے نبی کے نام کا جلسہ کرایا، ذکر کرایا، ان کے ذکر کی محفل کرائی. اور محفل اس لیے نہیں کرائی کہ لوگ آئیں بریانی کھائیں چلے جائیں، مٹھائی کھائیں چلے جائیں. جلسہ کرانے کا مقصد اچھے اچھے عالموں کو بلا کر حدیث و قرآن سنوا کر ان کی زندگی کو بدلنا مقصد ہے. تو بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. آپ یہ مت سمجھے کہ جلسے میں صرف دلبر ہی مہمان ہے. دلبر صاحب اگر مہمان ہے وہ تو آپ کے جھارکھنڈ کے ہیں، میں تو الہ آباد سے آیا ہوں. اب آپ بتائیے اگر آپ کوئی غلطی کریں گے تو یہ شکایت الہ آباد تک جائے گی. وہ غلطی مت کرے کہ شکایت الہ آباد تک جائے. جھارکھنڈ کی بات ہوتی تو جھارکھنڈ میں معاملہ رہ جاتا، لیکن یہاں الہ آباد کا معاملہ ہے تو دور کے مہمانوں کی اور قدر ہونی چاہیے. تو آپ جلسے میں آئیے تو بابو لوگ ادب سے بیٹھیے. جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے. اگر آپ مجھے پہچان رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں پہچان رہے ہیں، آپ نے مجھے پہلی بار دیکھا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ مولوی بہت ادھر دیکھیے دلبر سے پہلے اس دنیا میں آیا ہے، دلبر سے پہلے اس دنیا میں آیا ہے. اور یقینی بات ہے جب اس دنیا میں پہلے آیا ہے، دلبر سے پہلے آیا ہے، تو آپ کو میری قدر یقینی بات ہے زیادہ کرنی ہے. تو بالکل ادب سے بیٹھیے. دلبر صاحب کو پھر موقع ملے گا، وہ آئیں گے آپ کو نعت شریف سنائیں گے. دلبر بھی میرے چہیتے ہیں، آپ بھی چہیتے ہیں، سب میرے چہیتے ہیں. لیکن اگر آپ غلط کریں گے تو مجھ کو تکلیف ہوگی. بولو، اگر آپ غلط ماحول بنائیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی. اور جو لوگ غیر جلسے میں آئیں گے ان کو ہنسنے کا موقع ملے گا کہ مسلمان لوگ جلسہ کیسا کراتا ہے کہ بالکل کھیل تماشا بنا کے رکھ دیتا ہے. جلسہ کھیل تماشا نہیں ہے. جلسہ بولو ادب کی جگہ ہے. زور سے بولو، جلسہ ادب کی جگہ ہے. جناب انور صاحب نے اور عثمان بابو نے ان سارے بھائیوں نے مل کر کے اتنا بڑا جلسہ منایا اور نبی کے ذکر کی محفل کرائی. مجھ جیسے مولوی کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، شورائے کرام کو بلایا تاکہ آپ کو کچھ سکھایا جائے، بتایا جائے. تو بابو لوگ بالکل ادب سے بیٹھیے. بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی کیونکہ میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، بخار کا بھی اثر ہے اور نزلہ بھی ہے، ناک سے پانی بھی ٹپک رہا. لیکن اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو میں بولنے کی کوشش کروں گا. آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا. ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھی بشر ہیں، ہمارے نبی بھی بشر ہیں، مگر ہم میں اور ان میں کتنا بڑا فرق ہے. وہ فرق میں آپ تک بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست رہے. پہلی بات. دوسری بات یہ بیان کرنا چاہوں گا میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے. میرے نبی کا مقام تو اللہ کو معلوم ہے، مگر جو حدیث اور قرآن میں آیا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات میں آپ تک پہنچانے کی یہ کوشش کروں گا کہ میرے نبی کے بارے میں قرآن نے امی کہا. کیا کہا؟ زور سے بولو. امی. نبی کو کیا کہا؟ امی. امی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے امی کا مطلب ان پڑھ کہا ہے، کچھ لوگوں نے امی کا مطلب ان پڑھ نکالا ہے اور امی کا مطلب ان پڑھ کہا ہے. کیا ان کا کہنا صحیح ہے یا ان کا کہنا غلط ہے؟ اگر
اگر ایسا کسی نے کہا ہے تو وہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا مجرم ہے، اس جرم کو بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں۔ اور ساتویں بات آخری میں اگر موقع ملا تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کے ماں باپ مومن تھے یا نہیں، مسلمان تھے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے اس لیے مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے۔ آج میں یہ ثابت کروں گا کہ میرے نبی کے ماں باپ بولو مومن بھی ہیں مسلمان بھی ہیں۔ اجازت دیجئے تو میں ان 7 چیزوں کے وعدے کے ساتھ میں آپ تک اپنا پیغام پہنچاؤں، لیکن سب سے پہلے آئیے خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گول باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک سلم صلی علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات ایک مرتبہ اور بابو لوگ درود شریف زور سے پڑھیے، درود شریف اللہم صلی علی زور سے درود شریف پڑھیے، زور سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے۔ بابو لوگ ایسی مائک کی آواز رکھو، اتنی ہی آواز دو جتنی مشین لوڈ برداشت کرے۔ یہ جو آپ نے ساؤنڈ باکس، یہ جو ساؤنڈ باکس آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 4 دونی 8، ادھر بھی 8۔ آپ غور فرمائے صرف ایک ساؤنڈ باکس جلسے کے لیے کافی تھا۔ بولو ایک ساؤنڈ باکس یہاں، ایک ساؤنڈ باکس یہاں، اس میں جو ہے اب آپ غور فرمائیے 14 ساؤنڈ باکس فالتو ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی عقل سے کام لے، زور سے بولو آدمی عقل سے کام لے، اتنا ہی خرچ کیجئے جتنی ضرورت ہو۔ اگر آپ نے اس سے زیادہ خرچ کیا تو فضول خرچی ہے۔ بولو کیا ہے، زور سے بولو فضول خرچی ہے۔ تو جلسے میں جتنے ساؤنڈ کی ضرورت ہے اتنا ہی ساؤنڈ دیا کیجئے۔ اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے۔ تو بابو لوگ ادب سے بیٹھئے، ہوش میں بیٹھئے اور جلسہ کو خراب مت کیجئے۔ میری پوری تقریر سن کر جائیے تاکہ جائیں تو کچھ لے کر جائیں۔ اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے، اجازت ہے۔ تو شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے، ادھر دیکھیے شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں محمد سر وحدت ہے کوئی پھر رمز کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی پھر رمز کیا جانے۔ وہ ظاہر میں تو بندے ہیں حقیقت بس خدا جانے، وہ ظاہر میں تو بندے ہیں حقیقت بس خدا جانے۔ میرے دوست کوئی اٹھ کے جانا نہیں، اٹھو گے تو آپ یقین جان لو بہت پچھتاؤ گے۔ ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا، آپ کا مولانا قصہ کہانی
کہانی نہیں سنائے گا جب تک آپ بیٹھیں گے حدیث سنیں گے بالکل ادب سے بیٹھے 15واں پارہ 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت کو میں نے موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ مطلب سنیے اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں ایک بشر ہوں مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا فریب میں مت آنا کسی بے ایمان مولوی کے بہکاوے میں مت آنا اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے مجھ پر وحی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے پاس جبریل آتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ بالکل ادب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے آپ جلسے میں آئیے تو ہر چیز کو صحیح رکھیے یہ صوفے والی کرسی ہے آپ کو پتا ہے یہ صوفہ ہے اس میں اس پینچ ہے گدا ہے جب میں جوش میں آؤں گا تو یہ بھی جوش میں آئے گا تو تقریر کرنے میں دقت ہوگی تقریر کے لیے ضروری ہے کہ نیچے والا حصہ سخت ہو کہ اگر میں جوش میں آؤں تو وہ جوش میں نہ آئے تو بالکل ادب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے یہ سیٹی بج رہی ہے اس کو ختم کریں بالکل ادب سے بیٹھے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اللہ نے فرمایا رسول غلاموں سے کہہ دیجئے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے اپنے جانثاروں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں عام چلتے پھرتے لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے مجھ پر وحی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے پاس جبریل آتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے حضرات میری طرف دیکھیے ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہے چائے والے کو منع کرو ابھی بالکل چپ چاپ سے سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ بیچ میں ڈسٹرب مت کرو میری طرف دیکھو ایک تو ایسے ہی آپ ڈسٹرب کرو گے تو تقریر نہیں ہوگی تقریر سننا چاہتے ہو تو آپ جلسے کو خراب مت کرو اور جلسے کو بدنام مت کرو میری طرف توجہ کے ساتھ سنو ادھر دیکھو ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہے زور سے بولو رسول بشر ہے مگر کان کھول کر سن لو ادھر دیکھو ہم جیسے بشر نہیں ہے ہماری طرح بشر نہیں ہے بشر ہے رسول بھی بشر ہے رسول بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ نہیں ہے اللہ کے برابر نہیں ہے اللہ کے جیسے نہیں ہے رسول بھی اللہ کے بندے ہیں مگر بولو ہم جیسے نہیں ہے ہماری طرح نہیں ہے اگر اپنے آقا کو پہچاننا ہو تو کسی آدمی سے مت پوچھو آپ قرآن پڑھو قرآن سے پوچھو اے قرآن میرے رسول کیسے بشر ہے ذرا ہمیں بتا دے تو قرآن آپ کو جواب دے گا رسول بشر ضرور ہے مگر کان کھول کر سن لو ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے بشیر بھی ہے بشر بھی ہے نذیر بھی ہے بشر بھی ہے طہ بھی ہے بشر بھی ہے یاسین بھی ہے بشر بھی ہے مزمل بھی ہے بشر بھی ہے مدثر بھی ہے بشر بھی ہے رسول بھی ہے بشر بھی ہے محبوب بھی ہے یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت اعلی حضرت عظمت والدین کانفرنس ادھر دیکھیے جلسے کا نام ہے عظمت والدین کانفرنس عظمت والدین عظمت بزرگان دین بولو عظمت والدین ہو یا عظمت بزرگان دین سب کا معاملہ نبی کی عظمت پر موقوف ہے بے شک زور سے بولو سب کا معاملہ نبی کی عظمت پر موقوف اگر کسی کے سینے میں نبی کی عظمت نہیں نبی کی محبت نہیں تو یاد رکھو ماں باپ کی لاکھ عظمت جانے کوئی فائدہ نہیں
बुजुर्गों की लाख अजमत जाने, कोई फायदा नहीं। सारा मामला मुस्तफा की शानो अजमत पर है। मुस्तफा की शानो अजमत पर ईमान रखना ये आईने ईमान है। जोर से बोलो, ये आईने ईमान है। इसलिए बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो और मेरी पूरी तकरीर सुनो। हजरात, पहले मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। पांव समेट कर बैठिए, नानी अम्मा का घर मत समझिए। जलसे में आइए तो अदब से बैठिए और हम जैसे लोगों का मूड खराब मत कीजिए, क्योंकि तकरीर में मूड खराब हो गया तो बोलो अल्फाज भी बदल जाएंगे, जुमले भी बदल जाएंगे, मिजाज भी बदल जाएगा। तकरीर कमा हक़्क़ु नहीं होगी। वरना मेरी तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता है, अगर कहीं पर मारता है तो मैं समझ लेता हूं ये नाअहल लोग हैं जो पर मार रहे हैं। वरना जिनके अंदर अहल है, जो अहलियत रखते हैं, वो हदीस और कुरान से मोहब्बत करते हैं, वो सुन कर जाते हैं और उलमा की तकरीर को दिल में उतार कर जाते हैं। बिल्कुल अदब से बैठिए। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर अदब से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्र अल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र्र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहा मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द वकान अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लव वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, सुनेंगे तो वादा के मुताबिक वो सातों वादा पूरा करूंगा, और अगर नहीं सुनेंगे तो हो सकता है वादा पूरा ना हो। इस बच्चे को बैठाइए, सही से बैठो। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। ये मोबाइल ने जलसे को खिलौना बना दिया। कसम खुदा, तुम्हारे जलसे को देखकर अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जलसे को आप लोगों ने क्या क्या बना लिया, जैसे आपको देखकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हम मुसलमानों को मजाक उड़ाते। ऐसे ही जलसे को देखकर जलसे को खिलौना बनाओ, यही सब करोगे। जलसे में आओ तो जलसे की इज्जत करो। पता चला कि शायरों पर मर गए और मौलवियों की तकरीर को पानी में डाल दिया, कोई हैसियत नहीं। ये सब करोगे तो बर्बादी से आपको कोई बचा नहीं सकता है। मैंने आपको एक हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। अभी मैंने एक हदीस सुनाई, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, एक दफा मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलान नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। ऐलान नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते
تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر اترے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوا ہوا, کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو, یہی اللہ کے محبوب ہے, یہی اللہ کے رسول ہے, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے. نبی فرماتے ہیں ادھر دیکھیے, اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. زور سے بولو, اوپر والے فرشتے. نبی فرماتے ہیں کہ جب نیچے آ گئے تو کچھ دیر کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر تک تو کھڑے رہے, اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ غائب. جیسے غائب ہوئے تو کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. غور سے سنیے, نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے, ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو, جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا, یہ واقعہ دیکھا, یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لو وزنتہ بے امتہ لرجحہا, ارے چھوڑو چھوڑو, ان کا وزن کیوں کر رہے ہو, ان کو کیوں تول رہے ہو, ان سے برابری کیوں کر رہے ہو, ایک تو چھوڑو, 10 تو چھوڑو, 100 تو چھوڑو, 1000 تو چھوڑو, اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اب میں آپ سے خوش ہوں. کیا کہوں جناب, کسی کی شکایت کرنا آج کے دور میں بہت بڑا جرم ہے. میں شکایت کروں تو حقیقت یہ ہے یہ میری توہین ہے, اس لیے جو چیز جیسے ہے اس کو اب اسی حال پر چھوڑ دیا جائے. اب میری طرف دیکھیے, دونوں فرشتوں نے کیا کہا, پھر سے بولو, ایک تو چھوڑو. کیا کہا؟ زور سے بولو, ایک تو چھوڑو. 100 کی بات کیوں کر رہے ہو, 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو, مگر رسول کا پلہ
بھاری رہے گا۔ اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو چلتا پھرتا آدمی رسول کے برابر ہو سکتا ہے، رسول کے جیسا ہو سکتا ہے؟ قسم خدا آج جو ہماری لڑائی چل رہی ہے انہی سب چیزوں کی لڑائی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رسول ہم جیسے تھے، وہ پاگل ہے پاگل، اس سے کہیے توبہ کرو، ہوش میں رہو۔ تم کو خلاف بولنا ہے چوروں کے خلاف بولو، تم کو خلاف بولنا ہے گنڈوں کے خلاف بولو، نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کے خلاف بولنا۔ دنیا کیا کہے گی؟ یہ مسلمان کا بچہ نہیں ہے، یہ تو یہودی کا بچہ ہے۔ مسلمان کا بچہ نبی کی تعریف کرتا ہے، یہودی کا بچہ نبی کے خلاف بولتا ہے۔ اس لیے مسلمان بن کر رہو۔ ابھی آپ نے ایک حدیث سنی ہے، اجازت دیجئے تو میں دوسری سناتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں۔ بابو سلام پڑھ کے جانا ہے، ہماری ماں بہن آئی ہے، یہ بھی عزت سے جائیں گی، آپ لوگ بھی آئے ہیں، آپ بھی عزت سے جائیں گے، سلام پڑھ کے جائیں گے اور جلسے سے کچھ لے کر جائیں گے، نبی کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کر کے جائیں گے، خالی نہیں جائیں گے۔ ابھی آپ نے ایک حدیث سنی، اجازت دیجئے تو میں جلدی سے دوسری حدیث سنا دوں۔ دیکھیے وعدہ میں نے 7 کیا ہے، 7 وعدہ ہے، لیکن اگر 7 وعدہ پر اگر بہت زیادہ حدیث سناؤں تو گھنٹوں لگ جائے گا۔ بولو کئی رات ایک ایک حدیث سنتے جائیے، بس ایک ایک حدیث۔ ابھی آپ نے میں نے مقام رسول بیان کیا، اب آپ سے دوسرا وعدہ میں پورا کرنے جا رہا ہوں۔ بولو قرآن نے نبی کو امی کہا، کیا کہا؟ زور سے بولو، ادھر دیکھو، قرآن نے نبی کو کیا کہا؟ زور سے بولو، امی۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، کچھ لوگوں نے کہا امی کا مطلب ان پڑھ، امی کا مطلب ان پڑھ، ان پڑھ کا مطلب جاہل، اور بولو ان پڑھ کا مطلب جاہل۔ تو کچھ لوگوں نے امی کا مطلب ان پڑھ کہا ہے، ان پڑھ لکھا بھی ہے اور ان پڑھ کہا بھی ہے۔ حضرات ایک بات بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا کیا وہ ان پڑھ ہوگا؟ ارے زور سے بولو، ان پڑھ ہوگا؟ حضرات قسم خدا، جس نے میرے رسول کو ان پڑھ کہا ہے خود ان پڑھ ہے، اس کا باپ ان پڑھ ہے، اس کا مولوی ان پڑھ ہے، اس کی جماعت ان پڑھ ہے، اس کا باپ دادا پورا خاندان ان پڑھ ہے۔ میرا رسول ایسا عالم ہے، ایسا عالم، آسمانوں کی خبر رکھتا ہے، زمین کی خبر رکھتا ہے، کائنات کی خبر رکھتا ہے۔ میرا رسول ایسا عالم ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ رسول ان پڑھ نہیں۔ اگر رسول ان پڑھ ہوں گے تو رہبری کیسے ہوگی؟ بولو رسول ان پڑھ ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، جو ان پڑھ ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہوگا وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ جس نے ان پڑھ کہا اس سے بڑا ان پڑھ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیے، امی کا مطلب کیا ہے؟ اب مجھ سے سنیے، امی کا مطلب کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ امی کا مطلب جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ بولو، جن کا دنیا میں، زور سے بولو، کوئی۔ امی کا مطلب یہ ہے، اللہ نے جو نبی کو امی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول، آپ کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ ادھر دیکھیے، آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، میرا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، دادا میاں کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، امام صاحب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، سب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، لیکن نبی کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ ادھر دیکھو، نبی کا استاذ یا تو خود اللہ ہے، ادھر دیکھ،
یا کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے، مگر میرے نبی جس وقت تشریف لائے اس وقت کوئی نبی نہیں، اور میرے نبی کے بعد تو بولو نبوت کا دروازہ بند ہے، تو نبی کے زمانے میں کوئی نبی نہیں، نہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کا استاذ صرف اللہ ہے، نہ تو جبریل ہے، نہ تو میکائیل ہے، نہ تو اسرافیل ہے، نہ کوئی اور فرشتہ ہے، بلکہ میرے نبی کا استاذ خود اللہ ہے، عام لوگ نہیں ہے، اور عام لوگ نبی کا استاذ نہیں ہو سکتا۔ ارے نبی کا استاذ ولی بھی نہیں ہو سکتا، زور سے بولو، نبی کا استاذ کسی بھی نبی کا استاذ ولی بھی نہیں ہو سکتا، تو عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا استاذ صرف اللہ ہے، اور استاذ اس کا ہوتا ہے جو دنیا میں سیکھنے آتا ہے، اور میرا رسول دنیا میں سیکھنے نہیں آیا، دنیا والوں کو سکھانے آیا، اس لیے نبی کا کوئی استاذ نہیں، بلکہ نبی کائنات والوں کے استاذ ہے، ساری دنیا کے استاذ ہے، ساری مخلوق کے استاذ ہے، تو نبی کو امی کہنے والا سب سے بڑا، بولو امی کا مطلب ان پڑھ کہنے والا سب سے بڑا پاگل ہے، اس سے کہیے توبہ کرو، ہوش میں آؤ، عقیدہ درست رکھو، جہاں رہو سنی بن کر رہو، جہاں رہو اپنے نبی سے محبت کرو، جہاں رہو نبی کی تعریف کرو۔ ادھر دیکھو، اگر کوئی کروڑوں مرتبہ حج کر لے، کروڑوں سجدے کر لے، کروڑوں مرتبہ قرآن ختم کر لے، لیکن نبی کے خلاف ایک لفظ بھی جان بوجھ کر توہین کا بول گیا، ارے بولو توہین والا ورڈ اگر بول گیا تو وہ سیدھے چلا گیا جہنم میں، اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے جنت میں جانا ہے تو ایمان پختہ رکھو۔ اچھا ایمان کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ادھر دیکھو، ایمان کہتے ہیں اللہ رسول پر پختہ یقین رکھنا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، اللہ رسول پر پختہ یقین رکھنے کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، ایمان ہے۔ اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا، اللہ کے صفات پر پختہ یقین رکھنا، رسول کی ذات پر پختہ یقین رکھنا، رسول کے صفات پر پختہ یقین رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، ایمان ہے۔ لاکھ کتے بھوکتے رہے، کتوں کے بھوکنے سے کبھی کنفیوز نہ ہو، اگر کنفیوز ہو گئے تو سیدھے جہنم میں چلے گئے۔ مسلمان اور مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنے اللہ پر پختہ یقین رکھے، اپنے رسول پر پختہ یقین رکھے، لاکھ کوے کائیں کائیں کرتے رہے، لاکھ کتے بھوکتے رہے، کتا بھوکتا رہے، بھوکنے دیا جائے، کبھی کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ کنفیوز ہو گئے تو آپ کا ایمان چلا گیا۔ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ مسلمان بن کر رہیے۔ اب میں آپ کو تیسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ بولو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ بتاؤ کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور ہاتھ نیچے کرو۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھیے، آپ بالکل ادب سے بیٹھے۔ ابھی میں نے آپ سے 2 وعدہ پورا کیا ہے، تو بولو امی کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ اپنے منہ سے بولو۔ اللہ نے جو نبی کو امی کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بولو۔ جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں، بلکہ جن کا استاذ صرف، زور سے بولو، اللہ تعالیٰ۔ ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ تعالیٰ۔ تو آج کے بعد سے کوئی نبی کے امی ہونے کا مطلب ان پڑھ نکالے تو سمجھ لینا وہ مسلمان کا بچہ نہیں ہے، وہ یہودی کا بچہ ہے۔ اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ، ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ ابھی آپ نے 3 وعدہ میں نے پورا کیا، کئی وعدہ؟ 2 وعدہ۔ اب تیسرا وعدہ چلیے۔ تیسرا وعدہ، نبی حاضر و ناظر ہے
یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، مولانا آپ کا ثابت کرے گا، بس جلدی جلدی سنیے، بس 15 سے 20 منٹ برداشت کر لیجئے، میری تقریر بہت کچھ لے کر جائیں گے۔ میرے بعد آپ کے بنگال کے اسپیشل مولانا عبد القیوم صاحب ہے، جو بنگلہ زبان میں تقریر کریں گے، سلام پڑھیں گے، دعائیں دیں گے، پھر آپ یہاں سے جائیں گے۔ میری تقریر کو 15 سے 20 منٹ بابو لوگ اور برداشت کرو۔ نبی حاضر و ناظر ہیں، اچھا اس کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں قرآن سے بھی حدیث سے بھی، لیکن جیسے میں پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زور سے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ رب فرماتا ہے اے رسول جیسے ہم نے آپ کو دنیا میں رسول بنا کر بھیجا، مبشر بنا، جیسے رسول بنا کر بھیجا ویسے ہی آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ اچھا شاہد کا معنی کیا ہے؟ اور بولو شاہد کا معنی گواہ، ہاتھ اٹھا کر بولو شاہد کا معنی، زور سے بولو، ارے زور سے بولو شاہد کا معنی، زور سے بولو اور زور سے بولو، شاہد کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کر بھیجا۔ اچھا یہ بتاؤ گواہ کون بنے گا، زندہ یا مردہ؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے بولو گواہ کون بنے گا، زندہ یا مردہ؟ اچھا ایک مثال لو، میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مان کر چلیے کسی نے کسی کو قتل کیا، پولیس آئی پکڑ کے لے گئی، کہاں پہنچا؟ زور سے بولو جیل، زور سے بولو کہاں پہنچا؟ جیل۔ جیل سے کہاں پہنچا؟ زور سے بولو کورٹ۔ جیسے کورٹ میں پہنچا تو وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے، سر یہ قاتل ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو جج نے کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ہاں، تو وکیل نے کہا 3 گواہ ہے۔ کیا کہا؟ وکیل نے کہا سر میرے پاس 3 گواہ ہے۔ ادھر دیکھیے جج نے کہا تینوں گواہوں کو پیش کرو، تو وکیل نے کہا سر ایک گواہ ابھی کورٹ میں حاضر نہیں ہے، امریکہ میں ہے، ایک گواہ کورٹ میں حاضر نہیں ہے، امریکہ میں ہے، اور دوسرا گواہ 2 سال پہلے مر گیا ہے، مر چکا ہے، دوسرا گواہ 2 سال پہلے مر چکا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، اور تیسرا گواہ اندھا ہے، اندھا۔ تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جج اس کی بات مانے گا؟ زور سے بولو جج اس کی بات مانے گا؟ جج کہے گا بے پگلا وکیل تجھے معلوم نہیں کہ جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، جو گواہ بنے گا اس کا کورٹ میں حاضر ہونا ضروری ہے، جو گواہ بنے گا اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، جو آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ گواہ نہیں بن سکتا، جو کورٹ میں حاضر نہیں ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا، جو مر کر مٹی میں مل گیا وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو حضرات گواہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، زندہ ہونا ضروری ہے، حاضر ہونا ضروری ہے، آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، قرآن سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ جیسے کل زندہ تھے آج بھی قبر انور میں زندہ ہے، مصطفیٰ جیسے کل حاضر تھے آج بھی حاضر ہے، مصطفیٰ جیسے کل غلاموں کو دیکھ رہے تھے آج بھی ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کل بھی حاضر و ناظر تھے آج بھی حاضر و ناظر ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ حضرات
نبی کو بھی موت آئی مگر ایک پل کے لیے. بولو آپ کو موت آتی ہے بولو ہمیشہ کے لیے, لیکن نبی کی موت کس کے لیے ہے بولو صرف ایک پل کے لیے ہے. اس لیے موت آتی ہے تاکہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھے. زور سے بولو تاکہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھے, کیونکہ جو خدا ہے وہ موت سے پاک ہے. زور سے بولو اللہ موت سے پاک. تو نبی کو موت اس لیے آئی ایک لمحے کے لیے, ایک پل کے لیے, تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ نبی بھی اللہ کے بندے ہیں, نبی بھی بولو اللہ کی مخلوق ہے. مگر ادھر دیکھو ان کی شان یہ ہے کہ تم تو مرتے ہو ہمیشہ کے لیے, لیکن نبی کا مرنا ایک پل کے لیے ہے. قبر میں وہ اسی شان سے زندہ ہے جیسے کل زندہ تھے. وہ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں. اجازت دیجئے تو میں نماز والی بھی حدیث سنا دوں اور اذان والی بھی حدیث سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی کی شان کیا ہے. اجازت ہے تو بابو لوگ میں سناؤں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکاۃ شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545. ان سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث. ادھر دیکھیے 10 منٹ 15 منٹ اور برداشت کیجئے تاکہ ساتوں وعدہ جلدی جلدی پورا کر دوں. ادھر دیکھئے یہ تیسرا وعدہ چل رہا, اور بولو تیسرا وعدہ چل رہا ہے نا, جلدی جلدی سنو. میں نے حدیث سنائی مشکاۃ شریف پیج نمبر کتنا جلدی بولو 545. سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں, سعید بن عبد العزیز اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, راوی ہیں. کیا ہے جلدی بولو, اس حدیث کے راوی سعید بن عبد العزیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا, کہاں حملہ کیا زور سے بولو, مدینہ شریف پر. ادھر دیکھیے جن یزیدیوں نے کربلا والے حسین کو شہید کیا, جن یزیدیوں نے فاطمہ کے بیٹوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں شہید کیا, انہی یزیدیوں نے مکہ کی بے حرمتی کی, مدینہ کی بے حرمتی کی. کربلا کے واقعہ کے بعد مدینہ والوں پر وہ ظلم ڈھایا, وہ ظلم ڈھایا کہ ادھر دیکھیے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی. مسجد نبوی میں گھوڑے بدھوائے, گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان بند رہی, نماز بند رہی. 3 دن تک کوئی بولو نماز پڑھنے نہیں گیا. ہاں ایک تابعین ہے جن کا نام سعید بن مسیب ہے. سعید بن مسیب وہ 3 دن تک مسجد کے کونے میں چھپ کر بیٹھے رہے, باہر نہیں نکلے. اس لیے نہیں نکلے کہ کہیں مجھ کو بھی قتل نہ کر ڈالے. وہ 3 دن تک مسجد کے کونے میں چھپ کر بیٹھے رہے. ان کا کہنا ہے کہ 3 دن تک مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا, کوئی اذان دینے نہیں آیا, لیکن نماز میں نے نہیں چھوڑی, نماز میں نے ہر وقت ادا کی. لیکن نماز کیسے پڑھی سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی, لیکن کس طرح سے پڑھی, نماز میں نے کس طرح سے ادا کیا, وقت کو کیسے پہچانا, باہر نہیں نکلتا کہ سورج دیکھ سکوں, رات میں بھی نہیں نکلتا کہ تاروں کو دیکھ سکوں. میں نے وقت کا اندازہ کیسے لگایا سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک نماز اس طرح پڑھی, جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی. وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک جو میں نے نماز پڑھی,
सूरज को देखकर नहीं, वक्त कैसे लगा, वक्त का पता कैसे चला, बाहर तो 3 दिन तक निकला नहीं। न घड़ी का जमाना था, आज तो घड़ी का जमाना है, पहले तो घड़ी का जमाना नहीं था। पहले लोग साया देखकर वक्त का अंदाजा लगाते और रात में तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगाते। लेकिन सईद बिन मुसय्यिब 3 दिन तक मस्जिद से बाहर नहीं निकले। वो कहते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज अदा की, लेकिन किस तरह से अदा की सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती, जैसे फजर का वक्त होता नबी की कब्र से मैं अजान सुनता, समझ लेता वक्त हो चुका है। जैसे जोहर का वक्त होता अजान सुनता, समझ लेता वक्त हो चुका है। जैसे असर का वक्त होता अजान सुनता, वक्त हो रहा है। तो इधर देखिए, मेरे मुस्तफा कब्र में जिंदा है, और सिर्फ मेरे मुस्तफा ही नहीं, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी दुनिया में आए उनको भी मौत सिर्फ एक पल के लिए आई है, वो भी अपनी कब्र में उसी शान से जिंदा है। इधर देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग कलमा क्या पढ़ते हैं? पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो पढ़ो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा मतलब बयान करो, आप लोग मतलब बयान करो। कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय, अरे बोलो सिवाय, हाथ उठाकर बोलो, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, फिर अगला तर्जमा करो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हदीस तो सुना दिया, लेकिन आपका कलमा भी तो कह रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? अच्छा ये बताइए, मौलाना गुलाम रब्बानी जब तक जिंदा है अब क्या कहोगे? जिंदा है। लेकिन जब इंतकाल कर जाएंगे तो क्या कहोगे? हैं कि थे? अरे बोलो क्या कहोगे? थे। अनवर साहब जब तक जिंदा है बोलो क्या कहोगे? अनवर साहब हैं। लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कहोगे? थे। इमाम साहब, क्या नाम हुआ हजरत आपका? मौलाना खुर्शीद साहब जब तक जिंदा हैं आप क्या कहोगे? हैं। लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कहोगे? थे। मौलाना थे। रब्बानी साहब बहुत अच्छे, बोलो रब्बानी साहब तकरीर करते थे। दिलबर साहब नात पढ़ते थे। अरे बोलो, फला साहब बहुत अच्छी नात पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। तो देखो, आदमी जब तक जिंदा होता है क्या कहा जाता है? बोलो हैं। लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं तो क्या कहा जाता है? थे। अब आप बताइए कि कल भी नबी के बारे में कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इधर देखिए, आज भी कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और कयामत तक कहा जाएगा है। तो सिर्फ रसूल ही नहीं, इधर देखिए, रिसालत के साथ साथ वो अपनी कब्रे अनवर में जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो, रिसालत के साथ साथ वो अपनी कब्रे अनवर में जिंदा है। जो नबी को मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में। जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी पर पुख्ता ईमान रखो, नबी की जात पर ईमान, नबी के औसाफ पर ईमान। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपसे चौथा वादा पूरा करूं। इजाजत है? या चौथा वादा बाद में, जब फिर कभी आऊंगा, है ना, फिर कभी आऊंगा तो ये वादा पूरा किया जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोगों ने मुझको मौका दिया 1:30 बजे, जब सारी दुनिया सो गई तब मेरा नंबर आया। इधर देखिए, अगर मेरा बस चले, अगर लोग मुझसे पूछे कि हजरत जलसा कैसे चलाया जाएगा, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा, उलमा की तकरीर पहले कराइए। 12-1 बजे तक सारे आलिमों की तकरीर करा लीजिए, और 1 बजे के बाद बोलो शेर पढ़वाइए। बोलो
1 بجے کے بعد شیر پروائیے یہ ہونا چاہیے، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ ادھر دیکھیے جب تقریر کا معاملہ آتا ہے تو بولو لوگ تھک جاتے ہیں، لوگ سونے لگتے ہیں، مجمع بھاگنے لگتا ہے، اور جب شاعروں کا معاملہ آتا ہے تو وہ اٹھا پٹک اور وہ اسٹائل میں نوٹوں کو دینا چلتا ہے، لگتا ہے کہ ریزرو بینک ان کے ابا کا ہے۔ ارے بولو یہ سب سنو، جلسے کا ماحول مت بگاڑو۔ ابھی میں نے آپ کو بولو تیسرا وعدہ پورا کیا، اب میں چاہتا ہوں چوتھا وعدہ، اجازت ہے؟ اگر 15 منٹ برداشت کر لو تو میں چوتھا وعدہ پورا کروں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے ماشاءاللہ آپ کا جلسہ کامیاب ہے، یہ مت سوچئے گا کہ جلسہ کامیاب نہیں ہے، یقینی بات ہے۔ جو ادھر دیکھیے جلسے میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کچھ لوفر ٹائپ کے لوگ بھی آتے ہیں، اس کا مقصد اللہ ہنگامہ کرنا، وہ شیر بھی نہیں سمجھتا ہے۔ ارے بولو وہ شیر بھی نہیں سمجھتا، صرف اپنا چہرہ دکھاتا ہے کہ ہاں بولو ہم بھی کچھ ہیں۔ یاد رکھیے لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں، واقعی جو اچھے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے میں آپ لوگوں کی قدر کرتا ہوں، صحیح سے بیٹھیے بابو میرے، اجازت ہے تو بالکل ادب سے بیٹھیے۔ اب میں آپ سے چوتھا وعدہ پورا کروں۔ کیا چوتھا وعدہ؟ جلدی بولو۔ نبی کے بولو نبی کے والدین کریمین، بولو میرے نبی کے ماں باپ مومن تھے، مسلمان تھے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مومن مسلمان نہیں تھے۔ ادھر دیکھیے کچھ لوگ، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں، ادھر دیکھیے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی کے ماں باپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو مومن کیسے ہو گئے؟ حضرات اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہر زور سے بولو اجازت ہے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے، میری گفتگو سننے سے پہلے یہ بتائیے کہ دیش کا قانون زندوں کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے؟ ارے بولو دیش کا قانون کس کے لیے؟ زندوں کے لیے کہ مردوں کے لیے؟ ارے بولو اچھا یہ بتائیے جی ایس ٹی، آدھار، پین کارڈ یہ سب زندوں کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے؟ زندوں کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے نماز کن پر فرض ہے، زندوں پر کہ مردوں پر؟ روزہ، اور بولو روزہ کس پر فرض ہے، زندوں پر کہ مردوں پر؟ ارے جو مر گیا اس کی کہانی ختم۔ زور سے بولو جو مر گیا اس کی کہانی، اس پر کوئی چیز فرض نہیں، نہ دیش کا قانون فرض ہے نہ شریعت کا قانون اس پر بولو فرض ہے، کوئی چیز فرض نہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، ان لوگوں سے کہیے جو کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مومن نہیں تھے، ان سے پوچھئے کہ نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ ارے بولو ان سے پوچھئے کہ نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ حضرات سنیے میں آپ کو بتا دوں، میرے نبی جب ماں کے پیٹ میں تھے، جب میرے نبی ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مبارک میں تھے، تب ان کے ابا 25 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسے۔ میرے نبی نے اپنے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا، میرے نبی نے اپنے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا، اور جب میرے نبی کی عمر 5-6 برس کی ہوئی تو ان کی امی بھی دنیا سے چل بسی۔ میرے نبی نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں، اور ان کے ماں باپ نے ان کے اعلان کو سنا ہی نہیں، نہ ان کی نبوت کا زمانہ پایا، نہ نبوت کا زمانہ پایا، نہ اعلان سنا، تو ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا۔ ارے زور سے بولو ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا۔ کلمہ پڑھنا فرض اس وقت ہوتا جب نبی کا اعلان سنتے، نبی کے بولو نبی کی نبوت کا زمانہ پاتے، لیکن جب ان کے ماں باپ نے بولو نبوت کا زمانہ نہیں پایا، اعلان نہیں سنا، تو کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا۔ اور جب
کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا تو اس وقت نبی کے ماں باپ کیا تھے؟ سن لو، اس وقت نبی کے ماں باپ موحد تھے۔ کیا تھے؟ زور سے بولو، موحد، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی شرک کیا ہو، کبھی بت پرستی کی ہو، بلکہ ساری حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی کے ماں باپ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا کیونکہ وہ دنیا سے پہلے چل بسے۔ لیکن مزے کی بات سنیے، جب میرے نبی ادھر دیکھیے اعلان کر چکے اپنی نبوت کا، تو میرے نبی اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا سنیے، نبی نے کیا کیا ادھر دیکھیے۔ سارا مجمع اگر سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربہ ان یحیی ابویہ فآمنا بہ فاحیاہما فآمنا بہ ثم اماتہما اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اللہ سے رو رو کے دعا کیا، اے اللہ میرے ماں باپ نے میرا اعلان نہیں سنا، میرے ماں باپ نے میری نبوت کا زمانہ نہیں پایا، وہ تجھ پر ایمان رکھتے تھے، تجھ کو ایک مانتے تھے، لیکن ان کو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، میرا اعلان نہیں سنا، میری نبوت کا زمانہ نہیں پایا۔ اے اللہ وہ موحد تھے، تجھ پر ایمان رکھتے تھے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، جیسے وہ موحد تھے ان کو کلمہ پڑھا کر میں انہیں مومن بھی بنا دوں۔ نبی کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا، نبی نے دونوں کو کلمہ پڑھایا، پھر دونوں قبر میں تشریف لے گئے۔ ادھر دیکھیے، نبی کے والدین کریمین اعلان نبوت سے پہلے موحد تھے۔ کیا تھے؟ اعلان نبوت سے پہلے کیا تھے؟ موحد، اور اعلان نبوت کے بعد بولو مومن۔ ادھر دیکھیے، جو یہ کہے کہ نبی کے ماں باپ بولو کلمہ نہیں پڑھے تھے، ابے پگلا، نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب وقت ہوگا تب۔ بولیے نماز کب فرض ہوگی؟ جب وقت ہوگا تب۔ وقت سے پہلے آپ بولو اس وقت فجر کی نماز پڑھو گے، ہوگی؟ بولو ہوگی، کیونکہ فجر کا وقت بولو 4:38 پہ آپ کے علاقے میں شروع ہوتا ہے، یا 4:45 بجے۔ اب آپ بتائیے ابھی فجر پڑھو گے تو نہیں، تو وقت سے پہلے زور سے بولو فجر کی نماز نہیں، اور نماز بولو فجر کی اس پر فرض نہیں۔ اگر وقت سے پہلے وہ مر گیا تو فجر کی نماز کو چھوڑنے والا نہیں کہا جائے گا۔ بولو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وقت ہی نہیں ہوا تھا۔ تو میری طرف دیکھیے، میرے نبی کے ماں باپ اس وقت دنیا سے گئے جب میرے نبی دنیا میں، بولو میرے نبی دنیا میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے ابا چل بسے، اور جب 5-6 سال کے ہوئے تو ان کی امی چل بسی۔ دونوں نے اعلان نہیں سنا، نبوت کا زمانہ نہیں پایا، تو مجرم نہیں ہے، مجرم اس وقت ہوتے جب اعلان سنتے، زمانہ پاتے، اس وقت وہ موحد تھے، اور ان کے جنتی ہونے کے لیے ان کا موحد ہونا ہی کافی ہے۔ ہاں، مزے کی بات یہ ہے کہ جب نبی نے اعلان کیا تو ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، ان کو کلمہ پڑھایا اور ایمان سے مشرف فرمایا۔ نبی کے ماں باپ جیسے بولو موحد تھے، ویسے مومن بھی ہے۔ جیسے پہلے جنتی
بعد میں بھی جنتی، اور جو ان کو جنتی کہے وہ بھی جنتی ہے۔ تو جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، نبی سے محبت کیجئے، نبی کے والدین سے محبت کیجئے، ادب و احترام سے ان کا نام لیا کیجئے، اور کسی کے بہکاوے میں مت آئیے۔ ادھر دیکھیے، مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول پر پختہ یقین رکھے، کہیں سے شک کیا تو وہ مومن نہیں، یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کی اولاد ہے۔ مسلمان کا بچہ اپنے نبی پر شک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بچا وہ بعد میں آؤں گا تو بیان کروں گا، چونکہ آپ لوگ بھی تھک گئے، مجمع بھی تھک گیا۔ اور ادھر دیکھیے، ہم لوگوں کا نمبر آپ لوگ 1:30 بجے کے بعد 2 بجے کے بعد لاتے ہیں، تو کروں تو کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ جلسے کو قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، میرا آنا قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے۔ اب آپ بیٹھیے، جلسہ ابھی چلے گا، شاعر لوگ باقی ہیں، مولانا عبدالقیوم صاحب آپ کے بنگلہ خطیب ہیں، ان کی بھی تقریر ہونی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آمین آمین آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔